لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن
اللہ مع المتقین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب متقی بنو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالی کا فرمان ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو تمہارے ارد گرد جو کافر آباد ہیں، بستے ہیں اور زمین میں فتنہ فساد بقا کرتے ہیں، تم ان کے خلاف لڑو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارا ڈر اپنے دلوں میں محسوس کریں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمان کی زندگی کے اندر ایک خاص اہمیت کا حامل مہینہ ہے کہ ہر مسلمان اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں اس ماہ مبارک میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لوں، جو گناہ ہو چکے ہیں ان کو اللہ سے معاف کروانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نیکی کا ہر عمل کرنے کا مجھے موقع ملے، تاکہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے جو اعمال کی نیکیوں کی قدر و قیمت بہت بڑھا دی ہے، میں اس سے پوری طرح فائدہ اٹھا لوں۔ کیا معلوم مجھے زندگی میں دوبارہ یہ گولڈن چانس ملے یا نہ ملے۔ اس لیے مسلمان کوشش کرتا ہے نیکی کے ہر عمل میں آگے بڑھے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت اور اس کے فیصلے اور اس کی رحمت کہ اس نے رمضان المبارک میں ہر نیکی کو ہی مقرر فرما دیا۔ آپ جس نیکی کی طرف بھی نظر اٹھائیں آپ کو رمضان المبارک میں اس کی جھلک ضرور نظر آئے گی۔ دن کا روزہ ہے، رات کا قیام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ و خیرات ہے،
نفل نوافل ہیں، بدنی عبادات، زبانی عبادات، حتیٰ کہ قلبی عبادات، مالی عبادات، عمرہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں نصیب کر دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کے ساتھ حج کرنے کا اللہ اجر اور ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام کے اندر سب سے بلندی اور چوٹی کا عمل جہاد فی سبیل اللہ، کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ذروۃ سنام الاسلام، اسلام میں جو سب سے بلندی کا اور چوٹی کا عمل ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ منورہ مسجد نبوی میں جمع ہیں، آپس کی گفتگو ہوا کرتی، لیکن ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، قرآن مجید میں ان کے تذکرے پڑھیں، احادیث میں ان کے تذکرے پڑھیں، تو میرے عزیزوں ہمیں عموماً یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام کی مجالس وہ دنیاوی نہیں ہوا کرتی تھیں کہ بیٹھ گئے دنیا کی باتیں، اس کی پگڑی اچھال، اس کی پگڑی اچھال۔ اس وقت بھی روم اور ایران اور اس طرح کی بڑی بڑی طاقتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن کبھی نہیں ملے گا فلاں کی سیاست کی باتیں، فلاں کی سیاست کی باتیں یا اور اس طرح کی غیبت پر مشتمل، بہتان پر مشتمل چیزیں اور مجلسیں نہیں۔ آپ جب بھی تذکرے پڑھیں گے تو اسی قسم کے کہ اللہ کے ہاں کون سا عمل سب سے محبوب ہے، یہ فلاں عمل کی کیا قدر و قیمت ہے، قرآن پاک کی فلاں آیت کی کیا تفسیر ہے، اس طرح کی مجالس مکمل دین پر مشتمل، آخرت کی فکر کی، آخرت کی تیاری کی، اس تناظر میں ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ آج ہم کہاں ہیں اور جن سے محبت کے ہم دعویدار ہیں صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی مجالس کیسی ہوا کرتی تھی۔ تو بیٹھے بات چل نکلی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم عمل درجے کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے، اللہ کو راضی کرنے کے لحاظ سے کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ ہر صحابی کی اپنی اپنی خواہش، ایک نے خواہش ظاہر کی اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے دے، مکہ مکرمہ ہو، بیت اللہ ہو، دنیا بھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان حجاج کرام وہاں پر جمع ہوں اور میں ان کی خدمت کروں، ان کو پانی پلاؤں، ان کی پیاس بجھاؤں، مجھے ان کی خدمت کا شرف مل جائے، تو میں تو سمجھوں گا کہ میں نے سب سے بڑا کام کر لیا اور میری نجات اور میری اللہ کے ہاں بخشش اور کامیابی پکی ہے۔ دوسرے کہنے لگے اچھا آپ کا یہ اتنی بڑی سوچ، اتنا بڑا آپ کا ذہن اور آپ کا یہ مائنڈ، اگر مجھے موقع ملے، آپ تو کہتے ہو نا حاجی، میں کہتا ہوں اللہ کے گھر کی تعمیر کا موقع مل جائے، عام مہمان کی بندہ قدر و منزلت کرے نا، اس کا خیال کرے، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، جو بندہ اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے یہ اس کے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کی دلیل ہے۔ اور جو اللہ کے مہمان کی قدر کرے، اس کی عزت کرے، پھر غور کیجئے عام مسجد کا بنانا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا عام کوئی گھر بناتا ہے، بیت اللہ میں نہیں، کعبہ، مسجد نبوی یا مسجد اقصی کی بات نہیں، بلکہ بات ہے روئے زمین پر کہیں بھی اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو موقع مل جائے بیت اللہ بنانے کا، مسجد حرام کی تعمیر کا،
تو اس کی قسمت کے کیا کہنے. تو کہا اگر مجھے یہ شرم مل جائے کہ مسجد حرام کو میں تعمیر کروں, اس کی عمارت میں, اس کی آباد کاری میں حصہ لوں, تو میرے نصیب کے کیا کہنے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت بات چیت ہوتی ہے, تکرار ہوتی ہے, تو آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مداخلت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار ہمیں آپس میں تکرار کرنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہم ان سے پوچھ لیں گے, جو آپ فرما دیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا. واہ مدینہ منورہ کے ان واسیوں کی عظمت کے کیا کہنے. ان کی باتیں زمین پہ ہوتی ہیں, مشورے زمین پہ ہوتے ہیں, اللہ آسمان سے قرآن بنا کر اتار دیا کرتا تھا. اب یہ باتیں مسجد میں ہو رہی ہیں. حاجیوں کو پانی پلانا, حاجیوں کو ستو پلانا, مسجد حرام کی تعمیر کرنا, اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی ان کے منہوں سے نکلی ہوئی باتیں نقل کی اور فرمایا قرآن اتار دیا نا اس کے جواب میں. اس کا مطلب ہے اس مسئلے کا حل رسول پاک سے ہی صرف نہیں ملا, بلکہ عرش بری سے اللہ نے دے دیا اور فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ نے فرمایا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا اس کو اس شخص کے عمل کے برابر کر دیا جو اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے. ایمان لایا, ایمان کے بعد اب اس کو موقع نہیں ملا کسی نیکی کا, ڈائریکٹ جہاد میں چلا گیا, جہاد کر رہے. اللہ فرما رہا ہے حاجیوں کو پانی پلانا, مسجد حرام کو تعمیر کرنا کتنا عظیم عمل ہے, اور ایک طرف ایمان لا کر جہاد کرنے والا. فرمایا کیا تم نے ان کو برابر کر دیا؟ تمہارے ہاں برابر ہو نہ ہو, لا یستوون عند اللہ, اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے, اللہ کے ہاں برابر نہیں. اور اگلے جملوں پر ذرا غور کیجئے. فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ غلط فیصلہ کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا, ظلم کرنے والوں کو. ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو اس کے نامناسب مقام پہ رکھنا. جہاد کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو سب سے بلند درجہ دیا ہے. اب اگر تم دیگر اعمال کو اس کے برابر کر دو یا اس کے اوپر کر دو, یہ ظلم ہے اور ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. آج بھی دیکھیے نا اپنے معاشرے میں, دیکھیے میرے عزیزوں, حقائق وہی ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کر دی ہے. اب یہ قرآن حقیقت بیان کر رہا ہے, ہم اسے تسلیم کریں نہ کریں یہ ہمارا اپنا ایمان ہے. لیکن آج معاشرے میں ذرا غور کیجیے, ہر چیز کو لوگوں نے جہاد کا نام دے دیا. یہ کرنا بھی جہاد ہے, یہ کرنا بھی جہاد ہے, اس کا ثواب بھی جہاد کے برابر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوتا ہے, دلنی علی عمل یعدل الجہاد, اللہ کے نبی جی کو ایسا عملی بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو, جو جہاد کے برابر ہو, اس سے اوپر نہیں. آپ کیا فرما رہے؟ لا اجد, میں نہیں پاتا پوری شریعت میں, پورے دین میں, پورے قرآن میں, پورے حدیث میں, اللہ کے دین پورے کے اندر مجھے جہاد کے برابر کوئی اجر نظر نہیں آتا. ایک خاتون آ گئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, مرد بھی عورتیں بھی, ذرا غور سے سنیے اس واقعہ کو. خاتون آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے کہتی ہیں ان کے شوہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی مہم پر روانہ کر دیا تھا. مدینہ منورہ کے اندر حاضری لگ رہی ہے, نام لکھے جا رہے ہیں, فلاں نے بھی جانا ہے, فلاں نے بھی جانا ہے, تیاری کرو, چلو بھائی قافلہ نکلے.
ان کا نام بھی آ گیا، وہ رخصت ہو گئے. اب یہ خاتون پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس لیے آئی ہوگی؟ ہمارا مائنڈ کیا کہتا ہے؟ بال کھول لیے ہوں گے، گریبان پھاڑا ہوگا اور غشی پڑ رہی ہوگی، دورے پڑ رہے ہوں گے، میرا شوہر چلا گیا، اب مجھے کون سنبھالے گا، بچوں کا کفیل کون ہوگا؟ یہ میری آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم صرف گھومتے ہیں دنیا کے ارد گرد. ہم سمجھتے ہیں کہ کہاں مرنا ہے. پہلے جہاد فرض نہیں تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو. لیکن اب کتنے لوگ کہا کرتے تھے اللہ جہاد فرض کیوں نہیں کر رہا، اللہ قتال فرض کیوں نہیں کر رہا. پھر جب فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب اللہ نے جہاد فرض کر دیا، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. واہ میرے اللہ، تیرے قرآن کے کیا کہنے. بندے کو اگر سمجھ آ رہی ہو، کان سے سنے، زبان سے پڑھے، تو دل کی تاروں کو اللہ کا یہ قرآن ہلا کے رکھ دیتا ہے. اللہ نے کہا جب قتال فرض ہوا، اب یہی جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے جہاد فرض ہو، ہم تو مرنے مارنے والے لوگ ہیں، جب فرض ہوا تو لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اللہ تو نے لیٹ کیوں نہ کر دیا، لولا اخرتنا، اللہ تو مؤخری کر دیتا، کوئی لیٹ کر دیتا، ہماری نسل گزر جاتی، اگلی آ جاتی، کوئی اور وقت ہمیں مل جاتا. اللہ نے فرمایا ان کو بتاؤ، میرے پیغمبر ان کو سمجھاؤ، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا متاع تھوڑا ہے، دنیا جتنی بھی لے لو تھوڑی ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہی ہے، سمندر بہ رہا ہے، کوئی شخص اس سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے اور انگلی ڈال کر نکالے، سمندر کے مقابلے میں انگلی کو لگے ہوئے پانی کی کیا حیثیت ہے. بس یہ انگلی کو لگا ہوا پانی دنیا ہے اور سارا بہنے والا آگے سمندر یہ آخرت ہے. کہ آخرت بہتر ہے کن کے لیے؟ والآخرۃ خیر لمن اتقى، روزہ فرض ہے تمہیں تقوی مل جائے، جہاد فرض ہے کیوں تم متقی بنو، باقی سارے عمل ان کا ٹارگٹ مقصد یہ ہے تم متقی بنو، کیونکہ آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے. آخرت میں متقیوں کا فائدہ ہوگا. تو وہ دنیا کے لیے نہیں آئی کہ دنیا کی مجبوریاں لاچاریاں رکھی ہوں. آج ہماری تو یہی کیفیت ہے نا، بچہ اگر پہلے وقت تھا چلا جاتا تھا، لوگ رونا پیٹنا ڈال لیتے، یہاں ہمارا گردی کرے، یہاں نشے کرے، یہاں پر الٹے سیدھے کام کرے، پھر الگ سے مصیبت ہے، پھر کہتے ہیں اچھا چلا ہی جائے تو اچھا ہے. آپ ذرا تصور کیجیے ہم نے دین کو کیا حیثیت دے رکھی ہے. ہم نے اپنی خوشی سے اپنے لخت جگر قربان نہ کیے، خوشی سے اپنا مال نہ دیا، تو پھر نتائج یہی ہے نا. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں نہ دو. یہ نہیں ہے کہ بچہ کچھ مال دے دو، چلو باقی بچے تو ماشاءاللہ بڑے زبردست ہیں، یہ جناب سائنس کے ساتھ فلاں سبجیکٹ کے اندر فلاں کورس کر رہا ہے، یہ بیچارہ سکول میں نہیں چل سکا، اس کو مسجد میں مدرسے میں حفظ قرآن پر ڈال دو. کیوں بتائیے، ہم نے یہی سلوک کیا نا دین کے ساتھ. وہ جو بڑے ماشاءاللہ ذہین فتین بچے تھے ان کو کہا تم فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، تم جناب میتھ میں آگے نکلو، تم یہ کرو، تم فلاں دنیا کی ڈگری لے لو. اور جو بیچارہ ذہنی طور پر کمزور ہے مدرسے میں اس کو بھیج دیا کہ قاری صاحب حافظ صاحب سکول میں چلتا نہیں ہے، چلو اس کو حفظ ہی کروا دو. انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم نے قرآن کو دنیا کی کتابوں جیسی بھی اہمیت نہ دی. اور ادھر دیکھ لیجئے یہ فلاں کام یہ بچہ ماشاءاللہ بڑا کماتا ہے, بہت اچھا ہے یہ جی بس ہمارا گردیوں میں پڑ گیا ہے. ماں آ جاتی تھی, باپ آ جاتا تھا, لو جی یہ بچہ ہمارا گردی کر رہا ہے, اس کو آپ ادھر ہی کہیں بھیج دیں, آپ اس کو ادھر ہی کہیں لگا لیں, اپنے ساتھ یہ اٹیچ کر لیں. آپ اندازہ کیجیے ہم لوگوں نے کیا سلوک کیا. اللہ کہتا پسندیدہ چیز دو, اللہ کی گھر میں, اللہ کی راہ میں, اللہ کے مدرسے میں, اللہ کے کاموں میں دیتے ہیں تو بڑا کھینچ کے بچا کچا سا, یہ کپڑے اب استعمال کے قابل نہیں رہے, چلو کسی غریب کو دے دو. اب ہمارے پہننے کے قابل نہیں ہیں, ہمارے ابا جی بیچارے فوت ہو گئے, لو جی ان کے کپڑے ہم نہیں پہن سکتے, ہمیں تو ڈر لگتا ہے, تباہمات ہے, تباہم پرستی میں ڈوبی ہوئی قوم ہے. یہ جی کسی قاری صاحب کو, مولانا صاحب کو, حافظ صاحب کو دے دینا, ہمارے فوت شدہ ابا جی کے کپڑے وہ پہن لیا کریں, ان کو ثواب ملے گا. یہ ہے ہماری قوم کا ذہن. اندازہ کیجیے آپ, یہ ہماری قوم کی کہانیاں جو میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے. آیت اتری, سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, انصار کے سب سے مالدار صحابی, اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے. اللہ کے نبی جی آپ کو پتہ ہے, آپ میرے باغ میں تشریف لاتے ہیں, وہاں کا ٹھنڈا میٹھا پانی تناول فرماتے ہیں, کھجوریں اس کی کھاتے ہیں. میرا باغ مدینے کے سارے باغوں میں سب سے زیادہ زبردست ہے, اور جتنا مجھے وہ پیارا ہے کوئی اور مال اتنا پیارا نہیں ہے. میرے رب نے کہہ دیا ہے پسندیدہ چیز خرچ کرو. اللہ کے نبی جی آپ گواہ بنیے, یہ لیجئے وہ باغ آپ اللہ کے لیے قبول فرما دیجئے. یہ ہیں صحابہ جن کے آج تک ہم احسان مند ہیں کہ ان کی لازوال قربانیوں کے نتیجے میں یہ اللہ کا دین آج ہم تک پہنچا. تو وہ خاتون آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی جی میرے شوہر کا نام آپ نے درج کر دیا, وہ چلے گئے ہیں, لیکن ایک بات, ایک راز سے آج پردہ اٹھاتی ہوں, اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا, میں اس کی بیوی, وہ میرا شوہر, ہم دین کے معاملے میں کبھی ایک دوسرے کو آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے. اللہ کہتا ہے نا فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں سبقت کرو, دوڑ لگاؤ, مسابقہ کرو, ایک دوسرے کا مقابلہ کرو. اللہ کے نبی جی میرا شوہر کوئی کام کرتا میں بھی کرتی, وہ نفلی روزے رکھتا میں بھی رکھتی, وہ تہجد پڑھتا میں بھی پڑھتی, وہ صدقہ کرتا میں بھی کرتی, میں نے کبھی کسی دینی کام میں اس کو آگے نکلنے ہی نہیں دیا. اب وہ چلا گیا جہاد پر, پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا وہاں پر, کہاں پہرا دے رہا ہے, کہاں کس کی خدمت کر رہا ہے, کہاں پر لڑ رہا ہے, تصور ہی ہے نا. اب مجھے تو نہیں پتا, لیکن اللہ کے نبی جی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے میں گھر بیٹھی وہ عمل کروں, اللہ مجھے اس کے برابر اجر عطا کر دے. سلام ہے نبی پاک کی صحابیات کو بھی. رونا نہیں ہے, پیچھے ہے ہی کچھ نہیں, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. ہمارے اپنے نبی کے گھر کی کیفیت سب کو بتائی ہے, چھوٹے چھوٹے سے حجرے ہیں, ٹاٹ کے پردے لٹک رہے ہیں, کھجور کے چھپر کی چھت ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں گھر میں اللہ کے نبی کے حجرے میں داخل ہوا, ہاتھ اٹھایا چھت کو لگ رہا تھا, کورڈ ایریا اتنا کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نماز تہجد کے لیے اٹھتے میں لیٹی ہوئی ہوتی, میری ٹانگیں پھیلی ہوتی, آپ میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے, میں سمیٹتی تو آپ وہاں سجدہ کر لیتے. اتنے چھوٹے چھوٹے حجرے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے نا, کتنا بھی ہمارا غریب بندہ کیوں نہ ہو, مر گیا جی غریب ہو, ہے ہی کچھ نہیں, لیکن کسی کے گھر کی حالت نہیں ہو سکتی کہ اس کے گھر میں کئی ماہ چولہا ہی نہ جلے. لائیے ایسا کوئی غریب. لیکن واہ ہمارا نبی, اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین, اے اللہ مجھے زندہ رکھنا مسکین بنا کر, موت دینا مسکینی کی حالت میں, اور اللہ قیامت کے دن اٹھانا اور حشر کرنا تو مسکینوں کے ساتھ. اور مسکینی والی زندگی ہمارے نبی نے گزاری. دنیا سے گئے, گھر میں تلواریں لٹک رہی ہیں, ایک زرہ آپ نے یہودی کو دی, یہ رکھ لو اپنے پاس بطور امانت, زر ضمانت, گروی,
اور مجھے گھر کے لیے اناج دے دو، میرے گھر میں میری بیویوں کے پاس پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے میری اور آپ کے نبی کی زندگی۔ لیکن آپ دیکھیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے اندر کردار ادا کیا۔ ازواج مطہرات کی زبانوں پر کبھی ناشکری کا کلمہ نہیں آیا۔ اس صحابیہ کو دیکھیے، یہ نہیں کہہ رہی گھر میں راشن پانی نہیں ہے، آپ ہمارے راشن جاری کر دیجئے، میرے شوہر کو بلا دیجئے۔ ایسا کوئی عمل نہیں، دین کا عمل، نیکی کا عمل۔ خواتین بھی سمجھیں، مرد بھی سمجھیں، ہم سب سمجھیں اس مثالی جوڑے کا خوبصورت کردار۔ شوہر جہاد میں ہے اور بیوی پوچھ رہی کوئی عمل بتائیں، گھر بیٹھی کروں، اللہ اس کے برابر اجر دے دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ وہ اصرار کر رہی ہے، آپ بتا رہے کہ کوئی عمل نہیں، پھر دہرائی بات اس نے۔ آخر آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا تیرے اندر اتنی طاقت ہے، جب تیرے مجاہد شوہر نے گھر سے قدم باہر نکالا تو تم مصلی پر کھڑی ہو جائے باوضو ہو کر اور نماز پڑھنی شروع کر دے، اور اسی وقت روزے کی نیت کر لے، روزہ رکھی رہے، نماز پڑھتی رہے، حتیٰ کہ تیرا مجاہد شوہر واپس آ جائے۔ اللہ کے نبی جی اتنی طاقت مجھ میں کہاں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہر وقت مصلی پہ رہوں، ہر وقت روزے سے ہی رہوں، روزانہ روزہ رکھوں، ایسی طاقت تو نہیں۔ سنو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے اندر یہ طاقت پیدا ہو بھی جائے نا تو تو اپنے مجاہد شوہر کے اجر کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اتنا عظیم مقام رمضان المبارک میں جہاد، ابھی سن 2 ہجری تھا نا، ہجرت کر کے آئے ہوئے دوسرا سال تھا، غزوہ بدر ہوا۔ وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات عرض کروں۔ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان المبارک کا، سب مسلمانوں کو پتا ہے۔ 6 سال کا دورانیہ بدر کے بعد تقریباً گزرا، اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا۔ کس کے نتیجے میں؟ رمضان ہے اور جہاد کے لیے نکلے، ایک مقام پر پہنچے، صحابہ نے روزے رکھے ہوئے ہیں، فرمایا میرے صحابہ گرمی شدت کی ہے، سفر کیا ہے، روزے افطار کر دو، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ مکہ کو فتح کر دے گا، نمازیں بھی پڑھیں گے، جہاد بھی جاری رہے گا، روزوں کی قضا بھی دے لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثالی زندگی پیش کی۔ تو اللہ نے یہ کہنے کے بعد نہ کہ اللہ کے برابر نہیں ہے، اب فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ بات ہو رہی تھی نا سب سے عظیم درجے والا عمل پتہ چل جائے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے وہ پتہ چلے، تو صحابہ نے اپنی اپنی بات کی، اللہ بتا رہے اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں درجے کے لحاظ سے یہ سب سے عظیم عمل ہے۔ ایمان لانے کے بعد ہجرت کی ضرورت پڑ گئی، کر لی، پھر جہاد کیا، یہ عمل اللہ کے ہاں درجے کے لحاظ سے سب سے بلند ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کیسے کامیاب ہیں؟ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے ان کے رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا، ان پر رب کی رحمتیں ہوں گی، رب کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اور ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتوں کی جنتیں ہیں جن کے اندر انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ غور کیجئے، اس بات نے بتا دیا، ہم بھی متلاشی رہتے ہیں سب سے بڑا عمل ملے، سب سے زیادہ ثواب والا عمل ملے۔ اللہ نے اس آیت میں بتا دیا، سورۃ التوبہ کی آیات کو جو نازل کیا ایسے ہی موقع پر کیا کہ پتہ چلے سب سے بڑا عمل، اللہ کو پیارا عمل، درجے کے لحاظ سے ثواب کے لحاظ سے کون سا ہے؟
اللہ نے یہ بتا دیا۔ پھر اسی طرح اللہ کو جس سے محبت، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ کو وہ مومن بڑے ہی پسند ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو صفوں میں کھڑے اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کی ہماری انبن ہے، یہ میرا بھی دشمن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا دشمن ہے، یہ کروڑوں بتوں کا پجاری ہے، کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ ہم امن کے خواہاں ہیں، اس کے ساتھ تو دوستی کی پینگیں بڑھنی چاہیے، کہیں ہماری معیشت متاثر نہ ہو، ہمارے ملک کا امن خراب نہ ہو جائے۔ ہے یہ اللہ کا دشمن، نبی پاک کا دشمن، لیکن میں مسلمان ہوں نا آج کے دور کا، مجھے اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ دشمن، یہ کافر اپنے دلوں میں محسوس کریں کہ اگر میں نے کوئی مسلمانوں کے دین پر کیچڑ اچھالا، ایسی کوئی خباثت کی، تو مسلمانوں کے غصے کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج دیکھ لیجیے اللہ کے دشمنوں کو اتنی جرأت کہاں سے ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جہاد فی سبیل اللہ کا یہ مبارک مہینہ، یہ رمضان المبارک، یہ ہمیں بتاتا ہے آپ اتنے سارے عمل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی ہمیشہ زندہ رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف، اللہ نے قیامت سے پہلے پہلے مجھے تلوار دے کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے مبعوث کیا، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا یہ تلوار چلتی رہے گی، ہر ایک پر نہیں، یہ بھی نہیں کہ مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دے کر خود کش دھماکے کرتے چلے جاؤ، تکفیر کے فتنے پھیلاؤ۔ یہ ہے تو مسلمان، لیکن اس کا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کے اندر یہ گناہ ہے، یہ فوج یہ کر رہی ہے، پاکستان کی حکومت یہ کر رہی ہے، یہ عدالتیں یہ کر رہی ہیں، لہذا یہ کافر ہیں، یہ کچھ، یہ ہمارے نبی کی سیرت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی سیرت و ادا تو یہ ہے، مسلمان جا رہے ہیں، جہادی قافلہ جا رہا ہے صحابہ کرام کا، آگے سے ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، وہ کہتا ہے مسلمانوں السلام علیکم، مسلمانوں نے کیا دیا، لستم، تو مومن ہی نہیں ہے، جان بچانے کے لیے کر رہے، اس کو قتل کر دیا۔ نبی پاک کے پاس آ گئے، آ کے جب آپ کو اطلاع دی گئی، بتایا گیا جی یہ واقعہ پیش آیا، متعدد صحابہ کرام کے متعلق ہے، ایک سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں بھی ہے جو سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار، انہوں نے اس بندے کو قتل کر دیا، اور بکریاں اس کا ریوڑ وغیرہ جو بھی تھا مال غنیمت بنا کے لے آئے، اور بڑے خوش، اتنا مال مل گیا، اور جناب اس کافر کی گردن بھی تن سے جدا کر دی۔ رب نے آسمان سے قرآن اتارا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں جب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، آگے سے کوئی بندہ تمہیں سلام کر دے تو اس کو نہ کہو تو مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا خود اپنے گریبان میں جان کے دیکھو تم پہلے کیا تھے، اللہ نے تم پر انعام کیا اور تم سے یہ کام لیا، اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کیف بک یا خالد، اے خالد اس وقت تیرا کیا بنے گا جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور یہ کلمہ تیرے خلاف مدعی بن کے کھڑا ہوگا۔ اللہ اس مسلمان نے، اس بکریوں کے چرواہے نے سلام بھی کیا، کلمہ بھی پڑھا، لیکن خالد نے اس کو نہیں چھوڑا، قتل کر دیا۔ خالد کہا کرتے تھے کاش خالد تو اس واقعہ سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، وہاں تو اتنی احتیاط اور اتنی فکر، اور یہاں آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو کہتا نہیں یہ کافر ہے، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، ان کی گردنیں اڑاؤ، ان پر خود کش دھماکے کرو، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بناؤ، کہتا یہ جہاد ہے۔ یاد رکھیے جہاد نہیں، یہ فساد ہے۔ ہمارے نبی نے تو اتنی قربانیاں دے کر غیر مسلموں کو مسلمان بنایا ہے، اور یہ آج مسلمانوں کو غیر مسلم پہلے بنانا، پھر ان کے خلاف جہاد اور قتال کی آواز اٹھانا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ لڑنا ہے تو ان سے لڑنا ہے جو آج فلسطین میں مسجد اقصی میں فلسطین
فلسطینی مسلمانوں پر مسجد اقصی میں نماز کے دوران ظلم ڈھاتے ہیں. لڑنا ہے تو ان سے لڑنا ہے جو ہندوستان کے اندر 30 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے ہیں. مساجد گرائی جا رہی ہیں اور وہ واقعات تو ہر مسلمان کے دل و دماغ میں نقش ہے. ہماری ایک مسلمان بیٹی مسکان کالج میں پڑھنے جاتی ہے. ہر شہری کا رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو تعلیم ملے, لیکن وہاں پر مذہب کی آڑ کے اندر ہندو گنڈے نعرے لگائیں جے شری رام, اور وہ مسلمان بیٹی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر پوری دنیا کو پیغام دے دے کہ ابھی اسلام کی بیٹیاں زندہ ہیں. تو الحمدللہ یہ دو قومی نظریہ ہے جو آج بھی ہندوستان کے اندر جیتا جاگتا ہے. یہ ایک مودی کا جیسے سارے مل کر بھی اسلام کے نام کو دبا نہیں سکتے, اور اللہ کے نبی کے وعدے پورے ہو کے رہنے ہیں. قرب قیامت کے وعدے فرمایا عصابتان من امتی, میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. ایک وہ ہے تغز الہند جو ہندوستان کے خلاف جہاد کر کے پورے ہندوستان میں اسلام کے پاک پرچم کو انشاءاللہ لہرائے گی, اور دوسری جماعت وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرے گی. یہ قرب قیامت کی باتوں میں سی باتیں محسوس ہوتی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے, میرے نبی نے کہا ہے غزوہ ہند کے بارے میں, تو مجھے کاش میری زندگی میں وہ مل جائے. اگر نصیب ہو گیا میں اس میں ضرور شرکت کروں گا. شرکت بھی ایسے کروں گا مال بھی لگا دوں گا, جان بھی لگا دوں گا. لوگوں اگر میں شہید ہو گیا تو افضل شہید ہوں گا, اور اگر زندہ بچ گیا تو جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری بس ایک واقعہ سماعت کیجئے اور اپنے دلوں کو ایمان کے نور سے اور جہاد کی محبت سے مزین کیجئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مر رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی سے ایک سفر میں ہیں, صحابہ کرام بھی ہیں, جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ایک شخص کا بڑی خوبصورت گھاٹی سے گزر ہوا. پہاڑوں کا ایریا ہے, پانی کے چشمے بہ رہے ہیں اور کھیتی ہے اور بڑا خوبصورت سہانا منظر ہے. ہم بھی جب اپنے ملک کے ایسے ایریوں میں جاتے ہیں وہاں بڑا دل لگتا ہے, کہتے ہیں یار اگر فلاں مجبوری نہ تو میں تو بس یہیں آ کے بیٹھ جاؤں. اسی طرح اس صحابی کا دل کیا کہ اتنا خوبصورت منظر, فرمانے لگے کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں لو اعتزلت الناس, میں سارے لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاؤں. فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشَّعْبِ, اور آ کر اس گھاٹی میں بیٹھ جاؤں, اللہ اللہ کروں, زندگی کے ایام اسی طرح گزاروں. لیکن دیکھیے فرماتے ہیں وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, میری سوچ بڑی اچھی ہے, میرا ذہن بڑا اچھا ہے, لیکن میں یہ کام اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک اللہ کے رسول سے اجازت نہ لے لوں. یہ ہے اسلام. یہ نہیں میرے دماغ میں بات آئی چلو یہ کر لو یہ کر لو, قرآن ہی پڑھنا ہے جی کیا حرج ہے, یہ فلاں کام ہی درود ہی پڑھنا ہے جی کیا حرج ہے. نہیں, ہر کام کرنے سے پہلے دیکھنا ہے میرے نبی کی ادا کیا ہے, اللہ کے رسول کی رہنمائی کیا ہے. اگر اس کے مطابق ہے تو عمل اجر کا باعث ہے, اگر اس کے برعکس ہے تو عمل پر اجر نہیں ملے گا. کتنی خوبصورت بات کی ہے صحابی نے کہ میں اللہ کے رسول سے اجازت لوں گا تو پھر یہ کام کروں گا. چنانچہ آ گئے فذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول علیہ السلام سے آ کر اس بات کا ذکر کیا نا, تو اب سنیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا لا تفعل, میرے صحابی ایسا نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ 70 عَامًا, تم میں سے کوئی بندہ اپنے گھر میں 70 سال تک نماز پڑھتا رہے. کتنے سال تک؟ 70 سال. پتہ نہیں اتنی عمر بھی ہو کے نہ, 70 سال تک کوئی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتا رہے, لیکن اس کا اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جانا اس سے افضل ہے. اللہ کی راہ میں, جہاد فی سبیل اللہ میں
थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाना इससे कहीं अफजल है। फिर फरमाया अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम व युदखिलकुमुल जन्नह, तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगती कि अल्लाह तुम्हें मुआफ कर दे और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दे? इस सवाल किया, पूछा जी बिल्कुल दिल चाहता है गुनाह भी मुआफ हो, अल्लाह जन्नत का दाखिला भी अता कर दे। तो फरमाया उग़ज़ू फी सबीलिल्लाह, फिर तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो। फिर क्या करो? अल्लाह की राह में जिहाद करो। मन क़ातल फी सबीलिल्लाहि फ़वाक़ा नाक़तिन वजबत लहुल जन्नह, जिसने अल्लाह की राह में सिर्फ इतनी देर के लिए जिहाद किया कि किसी ने ऊँटनी के थन को पकड़ा, दबा के नचोड़ा, दूध निकला, फिर छोड़ दिया, फिर दबाया, ये दूध धोने की जो मुद्दत है कितना सबक लगेगा? इतना सबक जिसने अल्लाह की राह में जिहाद कर लिया, अल्लाह ने उस पर जन्नत को वाजिब कर दिया। मेरे अजीजों, आज इस सबक की जरूरत है, उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है। अल्लाह के दुश्मनों का इलाज ये है। आप देख लो अफगानिस्तान में अल्लाह ने कितनी बड़ी मुसलमानों को फतह अता की। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है। अफगानियों की 8 लाख कुर्बानियों के बाद ये नताइज। कश्मीर के अंदर भी यही कुछ। सैयद अली गिलानी को गिरफ्तार कर रहे हैं, बूढ़ा आदमी है, मौत के करीब है, हाथ पांव कांप रहे हैं। बिठाने वाला वो डीएसपी बैठाता है और कहता है बाबा तू क्या हर वक्त पाकिस्तान 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 से रिश्ता किया, तूने सारी कौम के अंदर ये आग लगा रखी है और कैसे कैसे नौजवान निकले, तू तो मर जाएगा लेकिन हमने यही रहना है। वाह! उस वक्त बाबा जी ने, सैयद अली गिलानी ने कमजोर नहीं जिस्म के साथ मुड़ के देखा और उसको कहा मैं अगर चला भी गया तो मैं अपने बाद अपनी 2 नस्लें तैयार करके जा रहा हूं, तो मैं इस जमीन पर वो जीने नहीं देंगे। मेरे बेटे भी जीते हैं, आगे से मेरे पोते भी जी रहे हैं, मैंने 2 नस्लें अपने बाद तैयार कर दी हैं। ये सरजमीन अल्लाह के नाम पर है और इसका इल्हाक पाकिस्तान के साथ ही है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। हम कश्मीरी हैं, कश्मीर में कोई शहीद होता है, फौत होता है तो कफन पाकिस्तान के परचम में दिया जाता है और कहते हैं हम कश्मीरी हैं, कश्मीर हमारा है, ये पाकिस्तान की आवाज। और वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। इंडिया ने क्या कुछ नहीं कर लिया, लेकिन हर मंसूबे में नाकाम, सब कुछ करके देख लिया, क्योंकि ये कलिमा का रिश्ता है ना, ईमान का रिश्ता, ये कभी टूट नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये जिंदा मिसालें आज भी मौजूद हैं। अल्लाह जुल जलाली वल इकराम दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए और उम्मत मुस्लिमा के लिए आने वाली ईद इस रमजान के बाद अल्लाह उसको वाक़िअतन ईद बना दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पकड़ो। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद, मेरे प्यारे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, दूसरे हिस्से में तशरीफ़ फरमा इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, बरकतें अता फ़रमाए और आप सबकी खिदमात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। हम सब के नेक आमाल अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल कर ले। कहिए आमीन। इस दुआ की आमीन में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है ना। अल्लाह ताला हम सब के नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। क्या मालूम आदमी को ऐसा खुश नसीब हो जिसकी आमीन से हम सब का ही भला हो जाए। अगर किसी एक गुनाहगार के मजमा में होने की वजह से रहमत रुक सकती है तो एक नेक के होने से रहमत आ भी सकती है।
موسیٰ علیہ السلام کے مجمع میں ایک ہی بندہ تھا نا، کہا یہ گناہگار ہے، اعلان کر دو نکل جائے گناہگار، اس کے ہوتے ہوئے رحمت کی بارش نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزو اسی سے میں استدلال کر کے عرض کرتا ہوں، اگر مجمع میں ایک نیک ہو تو انشاءاللہ رحمت بھی برس سکتی ہے۔ اس لیے دل کی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے کشاں کشاں یہ دعائیں کیا کریں کہ اللہ ہمارے عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ماشاءاللہ گزشتہ 2 جمعوں میں آپ نے اپنی بساط اور ہمت کے مطابق، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں حالات ملکی طور پر معاشی طور پر بڑے دیگرگوں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حالات کو بہتر کر دے اور انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام کتنی بڑی آزمائش آئی، 3 بیٹے جدا ہیں، گھر کے حالات انتہائی پریشان کن ہیں۔ بچے گئے نا جب لاسٹ ٹائم اور جا کے کہنے لگے تصدق علینا، سامنے یوسف علیہ السلام تشریف فرما ہے، ان سے کہتے ہیں مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل۔ یہ پورا انہوں نے ذکر گھر کا نقشہ چند لفظوں میں کھینچ دیا۔ جناب گھر کے بڑے برے حالات ہیں، اب تو بچے دودھ تک کو ترس رہے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اور اگلا جملہ کا تصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے۔ نبیوں کے بیٹے، نبی زادے، لیکن پتہ نہیں سامنے بھائی ہے۔ اس سے کہنا مقصد یہ ہے اتنے گھریلو حالات پریشان کن، ملکی حالات، قحط پڑا ہوا ہے، سب کچھ، لیکن اللہ کے نبی یعقوب کہتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس، بولیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ معیشت کسی حکمران کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی کا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ تو کافروں کا کام ہے۔ تو الحمدللہ ہم اپنے رب پر امید رکھتے ہیں، اللہ ہمارے حالات کو ضرور درست کرے گا، نہ جانے اس میں اللہ کی کیا حکمتیں ہوں۔ اور دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے، مجاہد بندے، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں کیسے کیسے حالات کو پلٹا ہے، اب بھی انشاءاللہ حالات پلٹیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس ملک میں نہیں پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ ضرور خوشخبریوں کے وقت لائے گا۔ بہرحال حالات اس قسم کے، لیکن ماشاءاللہ آپ سب احباب نے پہلے جمعے میں مدرسے کے ساتھ، دوسرے جمعے میں مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہے، ہمیشہ ماشاءاللہ کرتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو بھی رہتے ہیں، آپ کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، آپ کے لیے اللہ سے التجا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے اپنے دین کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، اپنے دین کے اداروں کے لیے اللہ آپ کو اسی طرح سے بڑھ چڑھ کر ہمیشہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تیسرا جمعہ ہے اور اس جمعے کا مقصد آپ سب جانتے ہیں، ایسے لوگ جو بیچارے مشکلات کا شکار ہیں، ایسے لوگ جن کے گھروں میں کھانے پینے کا معاملہ بھی نہیں ہے، ایسے لوگ جن کو صاف پانی میسر نہیں ہے، انشاءاللہ آج کا جمعہ ٹوٹل ان کے لیے ہے۔ زکوٰۃ، صدقات، عطیات کی مد سے آج دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اور اللہ کی راہ میں دیا ہوا اللہ کہتا ہے الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے نا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بیج آپ نے بو دیا، اس سے 7 سٹے نکلے، ہر سٹے میں 100 دانہ ہے۔ بوئے کتنے تھے؟ 7 دیجئے میرا، کتنے بیج بوئے؟ 1۔ کتنے سٹے نکلے؟ 7۔ ہر سٹے میں کتنے دانے؟ 100۔ کتنے بن گئے؟ اللہ نے مثال دے کے سمجھائی، پھر کہتا ہے صرف 700 ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا چڑھا دے گا۔ تو میرے عزیزوں اس سلسلے میں آپ سب احباب انشاءاللہ بھرپور توجہ فرمائیں۔ تو غریب غرباء کے لیے، مستحق احباب کے لیے، اسی طرح سے تھر پار کر میں بلوچستان میں اللہ کے فضل و کرم سے مساجد بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک مسجد پر وہاں صرف خرچ آتا ہے 7 لاکھ روپیہ، صرف 7 لاکھ، مسجد تیار، اور وہاں پر نمازیوں کے نماز پڑھنے کا سلسلہ، بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ ایسا ایریا آپ نے دیکھ لیا یہ رواں ہفتے، وہاں پر ایک علاقے میں آگ لگی، اللہ اکبر، ماں اپنے جلے ہوئے بچے کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہے، فائر بریگیڈ نہیں پہنچا، کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچا۔ ایسے علاقے، ایسے ایریے، بنیادی سہولیات میسر نہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے بلوچستان کے ایریوں میں، ماشاءاللہ انہوں نے اعلان کیا کہ وہاں پر ہسپتال بنائیں گے، بنیادی سہولیات دیں گے،
جو اچھے کام کرنے والے ہیں اللہ ان کو جزا دے، جو اپنی عوام کا خیال رکھتے ہیں اللہ ان کو جزا دے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ لیکن وہاں کی حالت یہ ہے، میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، جو ہم تھر گئے تھے کنویں لگانے کے لیے ان کے افتتاح کے لیے، تو چھپڑ ہے، بارش کا پانی جمع ہے، مینڈک پھر رہے ہیں، غلاظت گندگی ہے، وہیں سے گدھا پانی پی رہا ہے، کتا پی رہا ہے، وہیں سے عورت بیچاری بیٹھی پانی پی رہی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں صاف پانی مہیا کیا ہے، ہمیں تو ذرا سا پانی کا ذائقہ اچھا نہ لگے ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں یوں نیسنے کا لاؤ فلاں لاؤ، ایسے ہی کرتے ہیں نا، یہ ہمارے نخرے ہیں۔ لیکن اس قوم کو بھی دیکھیے جو ہمارے ہی وطن میں بستے ہیں، تھر میں، بلوچستان میں، اور حالت بیچاروں کی یہ ہے، وہاں پر اگر ایک ہینڈ پمپ لگایا جائے تو اس کی قیمت ہے صرف 1 لاکھ روپیہ۔ یا آپ کے سامنے پروگرام رکھ دیتا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ ہمت استطاعت کے بعد میں ملاقات کر لیجئے، وہ آپ کی امانت وہاں پہنچے گی، آپ خود جا کے افتتاح کرنا چاہیں سو بسم اللہ۔ اسی طرح سے کنواں اگر کھدوائیں وہاں پر تو 2 لاکھ روپے، سولر پمپ لگایا جائے تو 3 لاکھ روپے، اور اگر مسجد بنائی جائے تو 7 لاکھ روپیہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو استطاعت دے اپنی طرف سے ہمیشہ کا صدقہ جاریہ بنائیے۔ سیدنا سعد کی والدہ فوت ہو گئی، امی جان اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی ماں سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، اب میں اپنی امی کی خدمت کے قابل تو نہیں، ان کے جانے کے بعد امی کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے سب سے بڑا صدقہ اللہ کو پیارا اور محبوب صدقہ جاریہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الماء، پانی۔ کیا ہے صدقہ جاریہ؟ پانی۔ انسان کی ضرورت پانی، دیگر مخلوقات کی ضرورت پانی، حتیٰ کہ مٹی کی ضرورت پانی، زمین کی۔ تو سیدنا سعد نے مدینے میں کنواں کھدوایا اور وہاں پر لکھوا دیا یہ کنواں ام سعد کی طرف سے ہے، جب تک یہ رہے گا میری امی کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو مسلمان کسی مسلمان کی، کسی بھی انسان کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن کی اسی کی تکلیفوں میں سے تکلیف دور کر دے گا۔ یہ تکالیف ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، گھر میں بیچارہ بیمار پڑا ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، عالم دین ہے معذور ہو چکا ہے، ساری زندگی دین کی خدمت کی، مسجد والوں نے رخصت کر دیا، اس طرح کے بے شمار میرے پاس کیس موجود ہیں، بیچارے آتے ہیں۔ ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ آؤ بھی اپیل کر لو، 2 صحابہ کو توجہ دلا دیں گے، مقروض ہیں بیچارے، ان لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے سے اللہ آخرت کی تکلیفیں دور کرے گا۔ اور فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُحْسِنٍ، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرے گا، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانیاں کر دے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور ارشاد فرمائی آخری بات واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں ان تمام فرامین مبارکہ پر پورے یقین کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے، ان کی تصدیق کرتے ہوئے ان کاموں میں آگے بڑھا کریں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مال میں سے کوئی مال کسی کے بیچارے کے کام آ جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے، اس کو پانی میسر ہو، اس کو کھانا میسر ہو۔ اللہ کہتا ہے میری محبت کی خاطر کھانا کھلانے والے یہ میرے شکر گزار بندے ہیں۔ قیامت کے دن میرے پاس بندہ آئے گا، میں پوچھوں گا میں بھوکا تھا کھلایا کیوں نہیں؟ اللہ تو بھوکا؟ اللہ فرمائے گا ہاں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے کھلایا کیوں نہیں؟ میں پیاسا تھا تو نے پلایا کیوں نہیں؟ اللہ تو پیاسا؟ ہاں میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے پلایا نہیں؟ میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی؟ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو وہاں اس کے پاس جاتا تو میری رحمت تجھے سمیٹ لیتی۔ آئیے میرے عزیزوں ان باتوں پر خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں اور بھرپور اللہ کے فضل و کرم سے زکوٰۃ صدقات عطیات کی مدد سے تعاون کریں، اللہ کو برکت دے۔ یہ کوئی بھائیوں ان کی والدہ اور بھائی بیمار ہیں، دعا کی درخواست ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو اور ان جیسے دیگر سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ آخری گزارش
آج ایک بچے کا ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ مکمل ہو رہا ہے ماشاءاللہ. جو روٹین سے احباب جمعہ یہاں پڑھتے ہیں ان سب کو پتہ ہے. ہمارے اساتذہ دن رات محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آج کا یہ ابوبکر صاحب کی کلاس کا یہ بچہ ہے عبداللہ عبدالقادر, اس کا حفظ قرآن مکمل ہوا ہے. ابھی جمعے کی نماز کے بعد یہ بچہ انشاءاللہ اپنا آخری سبق سنائے گا. سنیے گا, سماعت کیجئے گا, آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ ادارے میں کس طرح محنت ہو رہی ہے. اور ماشاءاللہ جن بچوں کے آپ اللہ کے فضل و کرم سے کفیل ہیں, یعنی آپ کفالت کرتے ہیں, لو یہ ایک بچہ میرے ذمہ, ایک بچہ میرے ذمہ. مقامی جو بچے یہاں پڑھتے ہیں ان پر خرچ آتا ہے ماہانہ صرف 1000 روپیہ. جو بچے یہاں پر مقیم ہیں, دن رات یہی رہتے ہیں, کھانا پینا سب یہی ہے, ان میں ایک بچے پر خرچ آتا ہے صرف 5000 روپیہ. تو میرے عزیزوں, ایک ایک بچہ, دو بچے اپنے ذمے لیں. آپ ماشاءاللہ اپنے کاروبار میں, زندگی میں مصروف ہیں, آپ کے خرچ دیے ہوئے سے بچے پڑھ رہے ہیں, بہترین صدقہ جاریہ ہے, یہ مستقل چلنے والا سلسلہ ہے. تو سالانہ یا ماہانہ طور پر 1 2 3 جتنے بچوں کی اللہ استطاعت دے آپ ذمہ داری قبول فرمائیں. اور ابھی انشاءاللہ جمعے کے بعد سنیے گا, اللہ برکت عطا فرمائے. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اعزنا ولا تذلنا, اللهم اكرمنا ولا تهنا, اللهم تقبل منا اعمالنا, اللهم تقبل منا اعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.